لاہور سمیت ملک بھر میں یوم دفاع اور شہداء آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ قومی تاریخ کا درخشاں باب۔ افواج پاکستان نے جرت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کی، بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، دشمن کی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ تاریخ عالم میں یہ جنگ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ شہداء اور غازیوں کو قوم کا سلام۔ افواج کے عظیم سپوتوں نے آج کے دن حملہ اور دشمن کو شکست فاش دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع پر پیغام، کہا مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یوم دفاع پر لاہور کینٹ میں غازیان ڈوگرائی کی یادگار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ غازیوں نے اپنے شہید رفقا کو خراج تحسین پیش کیا۔ دفاع پاکستان کے لیے پاک فوج کے لازوال جذبے کو بھی سراہا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں خصوصی نمائش سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ اور ڈائریکٹر لاہور میوزیم نبیلہ عرفان نے افتتاح کیا۔ نمائش میں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کی تصاویر رکھی گئیں۔ طلباء کی ملی نغموں پر پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے۔ شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا مرحبا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی شہر بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مساجد میں محفل میلاد کی تقریبات، مختلف مذہبی انجمنوں اور لوگوں نے گلی محلوں اور بازاروں کی سجاوٹ شروع کر دی۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں، لنگر اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ ارکان اسمبلی کا ہسپتالوں کی حالت زار اور ادویات کی عدم دستیابی پر اظہار تشویش۔ پاک ریڈ کریسنٹ اور ڈینٹل کالج کی حالت زار پر اپوزیشن رکن رانا آفتاب اور ندیم قریشی برہم۔ پارلیمانی سیکرٹری نے حالات کو سب اچھا قرار دے دیا۔ اسپیکر کا جعلی ادویات کے سوالات پر محکمے کی غلط بیانی پر پارلیمانی سیکرٹری پر اظہار برہمی، کہا یہ جوابات نہیں ہیں، محکمے کو مکمل جواب دینا چاہیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس آج صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ باعث تشویش ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے، میری رائے میں تو یہ میرا مشورہ ہوگا ان سے، کہ آپ جتنا انفراسٹرکچر عدالتوں کا بڑھا سکتے ہیں آپ کو بڑھانا چاہیے، جتنے مزید ججز تعینات کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا جانا چاہیے، ان کی تعداد بڑھانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو لیٹیگنٹس ہیں جو کورٹس میں جاتے ہیں ان کو یہ ایک تکلیف میں سے کئی سالوں تک مقدمات کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت اپنے وسائل کو ان کا رخ اس طرف کرے۔ ججز کی تعداد ضرورت کے مطابق بڑھانے میں حرج نہیں، عدالتوں میں مزید ججز تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، لاکھوں کی تعداد میں مقدمات کا فیصلہ نہ ہونا باعث تشویش ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا موقف الگ الگ ہے، جب کسی کی بات نہ مانی جائے تو اختلاف سامنے آتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد ہوئی۔ صدر مملکت کی شہید کے والدین سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، کہا پوری قوم کو شہداء کی لازوال قربانیوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت لاہور کا دورہ مختصر کر کے کراچی چلے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے رخصت کیا۔ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو ہم نے اس کو پاکستان پر حملہ تصور کیا، ہم نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ کھول دیا، دروازے کھول دیے۔ اس وقت بھی پاکستان کے ہر شہر کی مارکیٹ میں افغانستان کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، الحمدللہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ کیا، وہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک تو وہ درمیانی وقفہ آیا کہ جس میں امریکہ کا ساتھ دیا مشرف نے افغانوں کے خلاف، جو کہ خود پاکستان کے خلاف بھی پڑا،
اور دوسری پوزیشن اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس ریجن میں کہ ہمارا افغانستان سے کوئی جھگڑا ہو، کوئی کنفرنٹریشن ہو اور ہم آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ ہر صورت میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، بامانی مذاکرات کرنے چاہیے۔ افغان طالبان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی قیمت پر وہ کسی کو اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو وہ ادا کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تمام سیاسی قائدین کو بلوچوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ، کہا ملک میں بجلی اور گیس کا بحران ہے، بلوچستان میں پاور جنریشن پر کام ہو سکتا ہے، عوام کو تمام بنیادی حقوق ملنے چاہیے، آئی پی پیز بارے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ تحریک انصاف کا اوڑنا بچوڑنا فتنہ اور فساد ہے، آر ٹی ایس بٹھا کر چور دروازے سے اقتدار پر قبضہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، صوبائی وزیر اطلاعات کی لفظی گولہ باری، کہا میاں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے 2/3 اکثریت سے آئے۔ ادھر اسما بخاری کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی پر پنجاب میں 48 مقدمات درج ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی تفصیلات جمع کرا دی گئیں، رپورٹ کے مطابق لاہور میں 18 مقدمات درج ہیں، ادھر بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی، 4 مقدمات میں ضمانت پر سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ڈائیلاگ ہونے تک کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، اسٹیک ہولڈرز رائے دیں، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے، اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی اقدامات کا آغاز، 37,000 روپے اجرت کے نفاذ کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی، صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، کہا پنجاب بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ لاہور میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا فیصلہ، 4 سے 5.5 سال کے بچوں کو پری کنڈر اور کنڈر گارڈن سے تعلیم دی جائے گی، نجی اور سرکاری سکولز کے 17,000 بچے بھی مستفید ہو سکیں گے، منصوبہ 1,04,36,00,000 روپے سے مکمل ہوگا۔ پنجاب حکومت کا ایک اور انقلابی منصوبہ، لاہور سمیت پنجاب میں وزیر اعلیٰ نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا افتتاح کیا، کہا پہلی سے 5ویں کلاس تک ہر بچے کو سکول میں روز دودھ کا 1 ڈبہ مفت ملے گا، لاہور کے 765 سکول بھی شامل۔ محکمہ توانائی کے افسران کی بد انتظامی، وزیر اعلیٰ کا سولر پینلز کی تیاری کا منصوبہ نامکمل ہونے پر واپس بھیج دیا گیا، گزشتہ ماہ سولر پینلز کی تیاری کے منصوبے پر اجلاس ہوا، انرجی ڈپارٹمنٹ کی تجاویز میں نقائص پائے گئے، منصوبے پر لاگت کی تفصیلات کنسلٹنٹ کی شرائط کو ناقص پایا گیا۔ بجلی صارفین کو بل واٹس ایپ کے ذریعے ملے گا، لیسکو نے پیپر لیس بلنگ شروع کرنے کی تجویز پر کام شروع کر دیا، تمام آپریشنز افسران کو مراسلہ جاری، ستمبر کا بلنگ سائیکل مکمل ہونے سے قبل 100% موبائل نمبرز حاصل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان سے اسٹاف یونین کے وفد کی ملاقات، صدر اسٹاف یونین محمد منیر ٹھکا خان نے وفد کی قیادت کی، ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لاہور عامر خان بھی ہمراہ تھے، ملازمین کو درپیش مسائل اور ریفرینڈم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے محمد منیر ٹھکا خان کو تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اب سیٹلائٹ اور ڈرون کے ذریعے جنگلات کی نگرانی ہوگی، محکمہ جنگلات حیات اور ماہی پروری میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل بنانے کا فیصلہ، سیل کے قیام پر 1,20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل جون 2027 میں مکمل کیا جائے گا۔
یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، 800 سے زائد اشیاء کی قیمت میں 10% تک کمی کر دی گئی۔ تمام گھی اور کوکنگ آئل 195 روپے تک سستے ہو گئے۔ چائے، سرف، دودھ اور چٹپٹے مسالوں کی قیمت میں بھی کمی آ گئی۔ لاہور میں منکی پاکس کا مشتبہ مریض کلیئر قرار دے دیا گیا۔ قلعہ گجر سنگھ کے گلچیر کو جنرل ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر فریاد کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ رپورٹ میں منکی پاکس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ہسپتال میں لائے گئے دونوں مشتبہ مریض کلیئر ہیں۔ شہر میں ڈینگی پھیلنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں مزید 17 نئے مریض سامنے آ گئے۔ 2 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ صحت نے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت تمام ادویات کا اسٹاک موجود ہے۔ لاہور رنگ کی خبر پر فوری ایکشن۔ لاہور رنگ کا پروگرام آپ کی آواز اہل علاقہ کی آواز بن گیا۔ پروگرام آپ کی آواز میں نادر آباد کے علاقے میں گندگی کے ڈھیر کی نشاندہی کی تھی۔ انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے علاقے سے صفائی کا کام مکمل کرایا۔ اہل علاقہ نے معاملہ اٹھانے اور فوری حل کرنے پر لاہور رنگ کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا بڑا ایکشن۔ پولیس کا ریٹائرڈ سب انسپکٹر ناجائز اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار۔ ملزم کو انکوائری کے بعد جرم ثابت ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم رفیق احمد نے کچے کے علاقے میں تعیناتی کے دوران کرپشن سے کروڑوں کی جائیدادیں بنائیں۔ ملزم نے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے 100 کروڑ سے زائد کا مالی فائدہ بھی اٹھایا۔ شہر میں گینگ وار کا اہم کردار۔ آرگنائزڈ یونٹ کا سب انسپکٹر شکیل بٹ معطل۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایس آئی شکیل بٹ کو خواجہ اظہر گلشن اور ٹی بٹ کو دھمکیاں دینے پر معطل کیا گیا۔ ایس آئی شکیل بٹ کا جھکاؤ ہمیشہ ٹرکاں والا گروپ کی طرف رہا۔ شکیل بٹ کی طرف سے 25 کیسز میں مال مقدمہ التوا کا شکار ہے۔ پی سی بی کا چیمپئنز کپ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ علیم ڈار اور آصف یعقوب 12 ستمبر کو افتتاحی میچ میں امپائرنگ کریں گے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں 9 امپائرز کا پینل تشکیل دیا گیا۔ پلے آف اور فائنل کے لیے امپائر اور میچ ریفری کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔